اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. اور عید کے اس موقع پر ایک خاص پروگرام جس کی آپ لوگوں نے فرمائش کی تھی، آپ کی فرمائش پر ہم لے کر آئے ہیں عید کا خاص پروگرام ود حوریہ فہیم. حوریہ فہیم میرے ساتھ ورجینیا میں ساتھ موجود ہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے اسٹوڈیو میں رونق پھیلا رہی ہیں. رونق ہے اور آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی عید حوریہ؟ مبارک آپ کو بھی. عید مبارک. کین یو امیجن کہ حوریہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ عید کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ سے. حوریہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ گھر والوں سے دور ہیں تو تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے، کیونکہ عید آج تک کبھی بھی کراچی میں ہی گزاری ہے یا کراچی سے باہر نہیں گزاری، تو اس وجہ سے. لیکن باقی ہے کہ یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے. سب لوگ بہت محبت، بہت عزت، بہت قدر کے ساتھ مل رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذکر کے تو فعل الحمدللہ محبتیں مل رہی ہیں، تو یہ بھی ایک الگ چیز ہے. یہ بھی ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کرنے کو ملا، تو یہ میرے لیے تو بڑی بلیسنگ ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہم لوگوں نے جو یہاں پہ محافل کی ورجینیا میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ذوالحجہ کے موقع ان بلیس ڈیز میں جو آپ نے کیفیت، جو ایمان تازہ کیا یہاں پہ لوگوں کا اپنے کلام سے، ایسا نعت گوئی، نعت طیبہ جو آپ نے شامل کی، تو ہم دیکھ سکتے تھے کہ کیسے ان کا ایمان تازہ ہوا. سبحان اللہ. الحمدللہ. اسپیشلی ان دیز بلیسڈ ڈیز. الحمدللہ، بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ہمارے ہاں کراچی میں بھی ان چیزوں کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو خاص خاص دن ہیں ان میں ہم محافل نعت کا انعقاد بھی کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا جانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی میں نے جب وہ رجحان دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ان چیزوں کو بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، ان کا انعقاد بھی کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ سب سے بڑی چیز جو تھی جو میں نے یہاں دیکھی وہ یہ ہے کہ جو روزوں کا ایک رمضان کے روزوں کا حساب کتاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ جب ہم نفلی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس چیز کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے. لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بڑی بات ہے کہ یہاں پر اس چیز کا اہتمام بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے کہ جی عرفہ کا روزہ اور ان سب چیزوں کا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ روزے کھلوانا اور باقاعدہ محافل کروانا، یہ چیز یہاں پر دیکھ کے اور بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. الحمدللہ. وی آر بلیسڈ. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ حوریہ جو ہے ان خاص دنوں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، جب ایسا موقع ہے جس پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اس موقع پہ جو ہے حوریہ فہیم کا آنا جو ہے اٹس اے بگ آنر. ہمارے لیے اعزاز ہے اپنی کمیونٹی میں ماشاءاللہ سے، جیسے آپ نے محافل سجائیں جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا اور ذکر اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بلند کی. سبحان اللہ. وی آر سو ایکسائٹیڈ الحمدللہ. حوریہ عید کا موقع ہے تو عید کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ بچپن میں آپ کی عید کیسے گزرتی تھی. آئی نو کہ یہ سوال بہت مرتبہ پوچھا گیا. ہم نے بھی کیا ہے اور ہم سے بھی کیا گیا ہے بہت زیادہ. لیکن بچپن کی عید تو ظاہر ہے بچپن تو بچپن ہوتا ہے نا، اس میں آپ ہر طرح کے، میں خیر شرارتی تو نہیں تھی، یہ کہا جائے کہ ہاں میں بہت شرارت کرتی تھی ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہاں جیسے بچپن ہوتا ہے، بچے شوق چنچل ہوتے ہیں، اپنے مرضی کی ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں. اور بقرعید میں تو آپ کو پتہ ہے عید ہی تو ملتی نہیں ہے، وہ عید پہ ملتی ہے. تو بقرعید میں کچھ ایسا خاص مطلب گائے کی قربانی دیکھنا، محلے میں جہاں جہاں ہمارے جو رشتہ دار زیادہ تر قریب رہتے تھے تو ان کے گھروں میں جانا اور ان کے گھر کی اوپر کی گیلری سے نیچے جھانک جھانک کے دیکھنا کہ ہاں جی کس طرح سے وہ ذبح کیا جا رہا ہے جانور کو. تو یہاں پہ تو بچوں کو وہ سب چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو، اور اب کے بچوں کو بھی اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ ڈر کے مارے باہر ہی نہیں نکلتے، یا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح ان کو دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن ہم نے تو یہ ساری چیزیں بڑے مزے سے دیکھی بھی ہیں اور گزاری اپنی لائف ان چیزوں میں. اور بہت انتظار رہتا تھا بلکہ ہم لوگوں کو کہ اب بقرعید آئے گی تو کس کے ہاں کیسی گائے آئی ہے، اور جانوروں کے ساتھ ٹائم گزارنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کے ساتھ بہت
اچھا خاصا ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. ہم لوگ ڈانٹ کھا کھا کے گھروں میں جاتے تھے کہ اتنی گرمی ہو رہی, باہر پھر رہے ہو, گرمی میں پریشان ہو رہے ہو. گرمی کا احساس بھی نہیں ہوتا بچپن میں, نا ان سب چیزوں کا تو ہوش بھی نہیں ہوتا. بالکل. میں اپنے بچے کو بولتی ہوں نا, حسین بھائی کو میں یہ بولتی ہوں کہ تم اتنا فٹ بال, دھوپ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, تم اتنی گرمی ہو رہی ہے. نہیں تو کس نے کہا گرمی ہو رہی, تو آرام سے منع کر دیتا ہے وہ. بالکل, وہ ان کو تو فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ وہ اپنے اس میں لگے ہوتے شوق میں. بالکل. ابھی جو ہے آپ کا ایک نیو کلام جو ہے آپ نے جو ریلیز ہوا ہے ماشاء اللہ سے, زہ مقدر, تو اس کے کچھ اشعار شامل کر سکتی ہیں؟ ضرور, ایک شعر پڑھ لیتی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, جزاک اللہ. ماشاء اللہ سے یہ ایمان افروز نعتیہ کلام جو آپ نے پڑھے ہیں ڈفرینٹ محافل میں یہاں پہ ورجینیا میں, جی, تو اس حج کے موقع پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت مس کر رہے تھے, کوئی کچھ نہیں جا سکے, انہوں نے جو ہے کچھ سبب نہیں بن سکے, لیکن ایک تڑپ ان کے دلوں میں تھی. اور پھر اس کے اسی کیفیت میں, اسی کنڈیشن میں جب آپ کا آنا ہوا, آپ نے پڑھے تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ان کے دل میں جو ہے وہ کلام اتر گئے. الحمدللہ. اور یہ بس وہی والی بات ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یا جس ماحول میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ صرف یہیں پہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں جب یہاں آئی ہوں نا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے ملک سے باہر نہیں ہوں. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, کیونکہ میں شکاگو میں نے محافل نعت میں گئی, پھر میں یہاں پر آئی, میری لینڈ میں بھی کیا, تو زیادہ تر ہمارے وہی لوگ اردو اسپیکنگ یا اردو میں بات کرنے والے لوگ اتنے زیادہ آرام سے تھے, ریلیکس تھے, اور بہت اچھے سے انہوں نے سنا. محافل کا وہی رنگ نظر آیا کہ جو ایک پاکستان کے اندر ہوتا ہے, بلکہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے, لیکن جتنا زیادہ یہاں محبت اور اس کے ساتھ سنا جاتا ہے, جتنے بھی دوسرے ممالک میں جاؤ تو وہ ان کی محبت کا یا یہ کہہ لیجیے کہ وہ ایک تڑپ کا انداز الگ ہوتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے لیے ہم تبرک ہوتے ہیں, یا تو ہے نا, بالکل, تھوڑی دیر کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ بس سب کچھ ابھی لے لیں. اٹس ناٹ ایزی. یہاں پر جو ہے جب آپ لوگ آتے ہیں تو ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس لائک اے ٹریٹ, کہ ہم لوگوں کو ٹریٹ ملتی ہے, کیونکہ بہت مشکل سے ایسا ہوتا ہے کہ مس کر رہے ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانیز اپنے ملک کو بھی مس کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس ماحول کو مس کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھ سکی ہوں کہ وہ جو بچپن میں دیکھا ہوتا ہے پھر وہ یہاں آ جاتے ہیں, پھر یہیں پہ پل پڑھ کے ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, تو پھر ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں مل جائیں کسی طرح, ان کو یادیں تازہ ہو جاتی ہیں پاکستان کی. پھر کیو ٹی وی جو ہے اس کی یادیں سب لوگ یاد کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, جبکہ ہم لوگ ہوریا کو دیکھتے تھے کیو ٹی وی سے ہم نے دیکھنا شروع کیا, ہم ایسے کچن میں ہوتے تھے یا کام کرتے ہوئے سنتے تھے. سبحان اللہ. تو وہ جب سامنے سے جب ہوریا کو دیکھا تو وہ ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہوریا ہمارے سامنے, اور ایون می ٹو, کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہوریا میرے ساتھ موجود ہیں. تو ماشاء اللہ سے, اور لوگ جاننا چاہ رہے تھے بہت. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دور ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ تھی کہ ہمارے لیے کہ ہم آن لائن جب ہم پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور آج ہم ایک ساتھ بیٹھ کر کر رہے ہیں تو وہ بالکل الگ مزہ آ رہا ہے. الحمدللہ. اور اس میں جو ہے ان کی جو فن و شخصیت کے دیگر روشن پہلو ہیں, روشن, تو وہ جو ہے آپ لوگوں سے, اور میرے لیے ویری ڈفرینٹ تھا کہ مجھے جو ہے ان کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلا, اور اسی لیے جو ہے آج پروگرام کرتے ہوئے یو ول لائک اٹ ٹو انشاءاللہ. جانتے ہیں حوریہ فہیم کے بارے میں, پوچھتے ہیں کہ زندگی چیلنجز کی, سب کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں. بہت سی خواتین ہوتی ہیں, آپ کا ماشاءاللہ اب تو اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ جو نئی لڑکیاں آتی ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, ان کے لیے ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, یا جو کیا کہتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے بھی جو ہے ان کے لیے بڑا ڈفرینٹ مور ٹاسکس ہوتے ہیں ان کے خواتین کے لیے, ینگ مدرس کے لیے. ٹاسک تو ہوتے ہیں, لیکن
میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب زندگی میں یہ ساری چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز خود بخود سیٹ ہوتی جاتی. کوئی بھی ایکسپیرینس تو نہیں آتا, کوئی بھی ماں ایکسپیرینس تو نہیں ہوتی فرسٹ ٹائم میں نا, تو اس کے لیے بھی فرسٹ ٹائم ہوتا ہے. ہماری ماؤں کے لیے بھی فرسٹ ٹائم تھا, ہمارے لیے بھی فرسٹ ٹائم تھا بہت ساری چیزوں کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف ساری بات آ جاتی ہے آپ کے والدین کی تربیت کے ساتھ بھی ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز آپ کی تعلیم سے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے, اور تعلیم سے زیادہ تربیت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کی تربیت دین کے حساب سے, معاشرے کے حساب سے کس طرح کی گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس بارے میں اپنی تعریف تو نہیں کروں گی, بہت ساری جگہوں پہ میں بھی غلط ہو سکتی ہوں, بہت ساری جگہوں پر بہت ساری چیزیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہاں میں میرے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے غلط ہو. لیکن یہ ہے کہ ہاں, اور سب سے بڑی چیز جو نوشین باجی وہ ہے یہ ہے کہ ہر کسی کی لائف ایک جیسی نہیں ہوتی. میری لائف جیسی ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ جو سامنے بچی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بچی جو ہے وہ کس چیز سے گزر کے آ رہی ہے اور اس کی لائف میں سب کچھ کیوں ہے. تو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں ساری نئی نسل جو ہے وہ تو ہے ہی ایسی. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ہم بھی تو کبھی نئی نسل تھے, ہمیں بھی تو کہا جاتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے بڑوں کی طرف سے مجھے ہمیشہ بہت محبت سے اور بہت شفقت کے ساتھ سب پیش آئے ہیں, اور بہت عزت نہ صرف چھوٹوں سے بڑوں سے بھی ملی ہے. اللہ کا کرم احسان ہے, اور اس کی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے کہ جس نے ہم لوگوں کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کر دی ہے, کہ جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو بہت نارمل لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. بعد میں سوچتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ, یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے, لیکن ہم ایسے کیوں نہیں کیا, ہم نے یہ اس وقت ہم ایسے کیوں نہیں پیش آئے, ہم نے یہ جواب کیوں نہیں دیا, ہم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا. تو وہ پھر مجھے یہی لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وہ برداشت الحمدللہ دی. شاید ہم اس قابل اس وجہ سے ہو سکے کہ ہم نکل آئے اس میں سے. بہت ڈیپ اس کے اندر ریفلیکشن ہے کہ ایک تو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے جب بھی کوئی چیلنجز آتے ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم, واقعی حوریہ نے یہ بالکل صحیح کہا ہے کہ جب ذکر کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہم جو ہیں آسان ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ نماز سے جو ہے آپ مدد لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف جاتے تھے. تو یہی بہت خوبصورت آپ نے جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے زندگی کو. سبحان اللہ, اس کو آسان کر دیا. جو ہمارے جو پریشان ہو جاتے, ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں یا مشکل ہوتی ہے, سو نہیں پاتے ہیں, تو ان کو ذکر کرنا چاہیے. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے نا وہ سکون, پیس موجود ہے الحمدللہ. آپ نے پیرنٹس کا ذکر کیا, اور آپ نے ابھی کل جو ہے ایک محفل جو میں کلام پڑھا تھا, آپ ان کو ہمیشہ جو ہے پیرنٹس کو بڑا آنر کرتی ہیں. اس کے کچھ اشعار ہیں ہم بالکل. تو وہ جو ہے آپ نے جب وہ اشعار پڑھے تھے, وہ کلام پڑھا, آپ نے دیکھا تھا سب لوگ جو ہیں کتنے, جی ہاں سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہو جاتے ہیں اور ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں. اور ایموشنل ہونا بھی چاہیے والدین کے لیے, تو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں والدین, اور ہمیں کھڑا کرتے ہیں, بناتے ہیں کچھ. اور میرے ساتھ تو یہ ہے کہ میرے صرف والدین نے نہیں کیا, میرا پورا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلیسنگ میرے ساتھ رہی کہ فہیم صاحب نے میرا بہت ساتھ دیا الحمدللہ. اور پہلے والدین نے دیا, میرے خاندان والوں نے, خاندان میں میرا پورا ننھال ہے. میں عارف ماموں کی بات تو میں کرتی ہوں کہ ظاہر ہے عارف ماموں نے میرے ساتھ بہت محنت کی, مجھے ہر جگہ لے کر جانا بغیر کسی ماتھے پہ شکن کے, بلکہ وہ تو ان کی خوشی ہوتی تھی اس میں کہ مطلب یہ کام کر لے, مطلب اس کا یہ کام رکے نہیں کسی طرح. اور اس میں پھر ممانی کا ساتھ دینا, کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی وائف چاہے کہ ہاں پورے دن کے لیے اس کا ہسبینڈ غائب ہو جائے, تو کیا ہوگا. تو ماموں میرے ساتھ, ہم لوگ ملک سے باہر بھی گئے ہیں ساتھ, اور اتنے دن ممانی گھر میں ہوتی تھیں. اور لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے بھی, جیسے کہ ماں ہوتی ہے یا خالہ ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, ممانی نے ہماری ممانیاں ہمارے ساتھ ایسے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ, کیونکہ ہمارے ماموں لوگ ہمارے بھائیوں جیسے رہے.
تو الحمدللہ میں یہ کہوں گی کہ ہماری خالائیں، ہمارے ماموں لوگ اور میری بہنیں، میرے بہنوئی، یہ جتنے لوگ ہیں، میرا پورا خاندان الحمدللہ، میرے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ کہ مجھے بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے میرے لیے، اور ان سب کی محنتیں ہیں. تو والدین کا تو ایک تربیت میں ہاتھ ہوتا ہے، والدین کا جس طرح سے محبت اور ان کی شفقت اور ان کی ساری چیزیں، دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی میرا پورا خاندان میرے سب دعاؤں کے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ جو کلام ہے، وہ کلام میں نے پہلی دفعہ نہیں پڑھا، اور نعت خوانوں نے بھی پڑھا ہے اس کو، زہیب اشرفی نے پڑھا ہے، اور ہمارے جتنے بھی ثنا خواں ہیں خواتین میں بھی، انہوں نے بھی پڑھا. تو وہ ایک دعا والدین کے لیے ہے اس میں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم صرف یہ ایک ہی کام، یہی ایک چیز ہے جو ہم اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں. جو حق ادا کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی، والدین کا حق ہم ادا کر نہیں سکتے، تو ہم یہ ایک ہی کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر لیں، ان کی آخرت کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے. وہی سب سے اچھی چیز ہے. بالکل. تو وہ اس کے کچھ اشعار اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم و بارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، اور سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو، ہاں بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں پیارے آقا کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میں یہ التجا ہے، ہاں یا رب یہ التجا ہے، میرے بابا وہاں رہے، یا رب یہ التجا ہے، میرے بابا وہاں رہے. اور جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، ہاں یا رب میری دعا ہے، میری ماں بھی وہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں بھی وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم و بارک
وبارك وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حوریہ آپ کے چاہنے والوں کا حلقہ جو ہے وسیع ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ. اور آپ میں نے نوٹ کیا کہ ماشاءاللہ آپ خیال رکھتی ہیں ان کے بارے میں. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی فرمائش آئی ہے, آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ان کو رسپیکٹ دیتی ہیں. رسپیکٹ دیتی ہیں, ون آف دا ریزن رسپیکٹ دیتی ہیں تو آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے. الحمدللہ. دیکھیں ہم انہی لوگوں کی وجہ سے تو یہاں ہمیں پہنچایا گیا نا. اگر میں عزت نہیں دوں کسی کو تو مجھے جو عزت مل رہی ہے, جو مقام مل رہا ہے, تو وہ تو نہیں مل سکتا. ہمیں لوگ پسند کرتے ہیں, ہمیں سنتے ہیں, تبھی تو پھر ہم یہاں تک پہنچتے ہیں نا. اگر ہم انہی کی خواہش کا, انہی کی چیزوں کا احترام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. بالکل. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کسی کو, حضور نے تو فرمایا کہ دلوں کو خوش کرنا ہے, تو اگر ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی خوشی کا خیال نہیں رکھیں گے لوگوں کی, تو ان کے دل کو خوش نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کیا ملنے والا ہے. بے شک اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. جو عزت ملتی ہے اور جو چاہنے والے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, اسی میں جو ہے آپ عزت کریں گے عزت ملے گی. اور آپ کو حلقہ احباب نظر آتا ہے پوری دنیا میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں سب چاہنے والے حوریہ فہیم کے موجود ہیں, اور اسپیشلی ان امریکہ. سبحان نہیں اللہ. جی نہیں, پھر وہ سارے لوگ ناراض ہو کے نا ابھی آپ کو کمنٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ بھئی جی نہیں امریکہ نہیں, ہمارا ملک. وہ کہیں گے نہیں جی ہمارا ملک. آپ سمجھ سکتی ہیں میں کس کی بات کر رہی ہوں. بالکل, اسی لیے ان کی بہت خواہش ہے کہ آپ ان کے ملک آئیں, انڈیا میں جو چاہے آپ کے فینس ہیں. میں جا چکی ہوں. اس وقت میرے خیال میں وہ چھوٹی ہوں گی بہت. 11 میں گئی تھی میں, 2011 میں, اور ہم پورے لوگ گئے تھے, پورا گروپ گیا تھا ہمارا. بہت سارے امبر بھی گئی تھیں, نورین نہیں گئی تھیں جب صبا گئی تھیں. صبا ہمارے ساتھ تھیں جب, عظمیٰ باجی تھیں. تو ہم جب گئے تھے, لیکن یہ بچیاں چھوٹی ہوں گی تو اس وقت ان کو اتنا پتہ نہیں ہوگا کہ ہم آئے ہیں, اور اتنا اس وقت فیس بک اور یہ سب چیزیں نہیں تھیں, تو اس لیے بھی. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وہاں جانا بھی آسان نہیں ہے ہمارا. جب راستے کھلیں گے, آسانیاں ہوں گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر وہی والی بات ہے کہ جو سفر آپ کے نصیب میں لکھا ہو اس کے علاوہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. بالکل. آپ وہی والی بات ہے, ایک سانس سے دوسری سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے, تو پھر آپ سفر تو بہت بڑی چیز ہے. تو انڈیا میں جو بھی فینس ہیں حوریہ فہیم کے, تو پلیز آپ لوگ دعا کریں. ان کو دعا تو کرنی چاہیے. بالکل. ان کو خواہش کا اظہار تو کر رہی ہیں وہ, لیکن ان کو دعا بھی کرنی چاہیے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے, آپ بھی دعا کیجیے. another thing that I notice حوریہ فہیم کے لیے, وہ یہ ہے کہ نعت گوئی, نعت طیبہ جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس میں جو ہے رسپیکٹ, ادب کو بہت زیادہ جو ہے وہ خاطر میں رکھتی ہیں, جو مجھے بہت اچھا لگا. تو یہ جو ہے چیز, اس کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں, اسپیشلی جو نئے پڑھنے والے ہیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر وہی بات آتی تربیت کی. ہماری تربیت اسی طرح ہوئی کہ ہم نے محافل نعت جو دیکھیں تو وہ باقاعدہ اس طرح دیکھیں کہ ہماری نانی امی جو ہیں وہ باقاعدہ جا نماز بچھا کر, اور جب کوئی فاتحہ بھی ہوتی تھی گھر کے اندر, کسی چیز کی نیاز ہو رہی ہے, فاتحہ ہو رہی ہے, ان سب چیزوں کے لیے بھی ہمارے یہاں پہلے نعت ہوتی تھی. نعت کے بعد درود سلام ہوتا تھا, اور اس کے بعد فاتحہ اور دعا ہوتی تھی. کوئی جمعرات کے دن کی بھی فاتحہ کو بہت چھوٹا نہیں سمجھا جاتا تھا, اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم سے نعت پڑھوائی جاتی تھی. ہمارے پپا بھی یہی کرتے تھے کہ پہلے آپ نعت پڑھیں گے, حمد نعت ہوگی, قصیدہ بردہ شریف ہوگا. روزہ کھولتے وقت یہی ہوتا تھا کہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے گا, اور شیخ سعدی کا کلام پڑھا جائے گا, اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے, اور پھر دعا ہوگی, اور دعا کے بعد روزہ کھولا جائے گا. تو یہ سب چیزیں ہم نے اپنے بچپن سے دیکھیں, اور جو چیز ہم دیکھتے آئے, پھر ہم نے جو طریقہ کار اپنے ماموں لوگوں کو یا امی لوگوں کو پڑھتے ہوئے, نعت پڑھتے ہوئے جس طرح سے بیٹھتے ہوئے دیکھا, ہم نے اپنے سینئرز کو جس طرح نعت پڑھتے ہوئے دیکھا, تو ہم نے اس چیز کو فالو کیا. پھر انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ ایسے نہیں, ایسے کرنا چاہیے, یہ نہیں, ایسے بیٹھنا چاہیے, درود شریف کو اس طرح پڑھنا چاہیے, یا درود شریف پڑھنے کا کیا ادب ہوتا ہے, اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, تو وہ چیز ہم نے فالو کی. آج کے بچوں کو صرف ایک چیز میں یہ کہوں گی, میں کسی کے بھی پڑھنے کے انداز سے
یا کسی کو بھی میں کرٹیسائز کیا کروں گی. سب عقل مند بھی ہیں, سمجھدار بھی ہیں, اور اسلام کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور اگر نہیں جانتے تو ان کو جاننا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ احترام بارگاہ کے بہت سارے اصول بتا دیے گئے ہیں, طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا احترام کیسے کرنا ہے. اب آپ اگر نعت کو یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف ایک کام ہے, نعت پڑھنا ہے, اس کو آپ فارمیلٹی بنا لیں, تو وہ ایک خطرناک بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ حضور کی نعت خوانی کس نے کی, صحابہ کرام نے کی, اور صحابہ کرام نے کس طرح کی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیرت پڑھیں, روایات پڑھیں, دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح نعت پیش کی تھی, یا ہماری امہات المومنین یا ہماری صحابیات نے جو نعت پڑھی تو انہوں نے کن الفاظ کے ساتھ پڑھی اور انہوں نے کس احترام کے ساتھ پڑھی. میں تو یہ صرف ایک سوال کرتی ہوں, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا مدینہ شریف جا کر اس صحن کے اندر کھڑے ہو کر آپ اسی طرح نعت پڑھیں گے جو آپ ابھی کر رہے ہیں؟ یا اکثر محافل نعت میں خواتین باتیں کر رہی ہوتی ہیں, وہ اس پہ توجہ نہیں دے رہی ہوتی ہیں, تو میں ان سے بھی یہی سوال کرتی ہوں کہ کیا آپ مدینہ شریف جا کر, سنہری جالیوں کے سامنے تو ہمیں موقع نہیں ملتا, لیکن ہم جب حضور کے قدمین کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہمارا یہی طریقہ کار ہوگا جب ہم وہاں کھڑے ہو کر درود سلام پڑھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے, تو کیا ہم ایسی ہی بے ادبی کریں گے؟ تو پھر جب یہ سوال آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے نا, وہ تصور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے, تو پھر خود بخود ادب آتا چلا جاتا ہے, اور آپ پھر سوچتے ہیں کہ تصور میں جب آپ رکھیں گے مدینہ اور حضور کا روضہ, تو ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے بے شک کہ جب آپ نعت پڑھیں تو اپنے ذہن میں ہی رکھیں کہ آپ حضور کو سنا رہے ہیں, یا آپ مدینہ شریف میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ وہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں, گنبد خضرا کے سامنے یا روضے کے سامنے کھڑے ہو کر نعت پڑھ رہے ہیں, تو پھر وہ ادب خود بخود آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. اور جو لوگ بے ادبی کے ساتھ اور غلط طریقے سے اس وقت ثنا خوانی کر رہے ہیں, اور جن کو میں کچھ نہیں کہوں گی, وہ خود سمجھدار ہے. میں اب کہنا مطلب پہلے تو میں تھوڑا بہت بچوں کو کہہ دیتی تھی, تو اب میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ ہم کچھ زیادہ ہی بڑے بن رہے ہیں, تو میں اب نہیں کہتی. بس صرف یہی میسج ہے ان کے لیے کہ وہ صرف اتنا سوچ لیں کہ کیا ہم حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایسے ہی نعت پڑھیں گے, تو پھر بس پھر آگے بڑھنا. So true. What a strong message, reflection, حوریہ, کیونکہ آیت نمبر 2 سورۃ الحجرات میں کیا ہے, کیا لکھا ہے؟ اے اہل ایمان, اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو, اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے, احترام بارگاہ کا ایک وہ ہے آیت. بالکل. تو یہ ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, ان ادب آداب کا خیال نہیں رکھتے, لیکن جب حوریہ فہیم جو پڑھ رہی تھی, میں نوٹس کر رہی تھی کہ کیا چیزیں, کون سے پہلو ایسے ہیں جو بہت نمایاں ہو رہے ہیں, اور ایک ون آف دا ریزن جو ہے ان کو جو اتنا مقام حاصل ہوا ہے وہ ادب سے ہے. تو ماشاء اللہ سے یہ بڑا اسٹرانگ میسیج ہے, اور ہمیں ہمارے جو جونیئرز ہیں جو آ رہے ہیں نعت خوانی کا شوق رکھتے ہیں, تو ان چیزوں کا انہیں خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو ہے حوریہ فہیم کی طرح پڑھ سکیں, اور کیونکہ جب وہ مجھ سے پڑھتی بہت ہیں اچھا پڑھیں, مجھ سے بہت اچھا پڑھیں, مجھ سے بہت زیادہ عروج پائیں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں کسی قابل نہیں بھائی. میں تو یہ اس چیز سے بہت ڈینائی کرتی ہوں کہ مجھے مثال نہ بنایا جائے. نہیں, مجھے مثال نہ بنایا جائے. اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت کے ساتھ اور ان کے عشق کے ساتھ نعت پڑھنے کی توفیق دے. نعت خوانی جو ہے وہ ایک اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا آنر ہے جو سب کو نہیں ملتا, یہ مقدر سے ملتا ہے, اور وہی بات ہے کہ آپ کے دلوں میں محبت اور ادب احترام ہو, تو وہ ضروری ہے انشاءاللہ. حوریہ, ہم لوگ زندگی کی بات کر رہے تھے, ماں بن کے جو ہے وہ آپ کا رول جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مقدس ہو گیا, اور ساتھ میں جو ہے رسپانسبلٹیز بھی زیادہ بڑھ گئیں آپ کی. رسپانسبلٹیز تو ظاہر ہے بڑھ جاتی ہیں. آپ بچوں کو دیکھ رہے ہو تو ان کو سب سے بڑی چیز جو ہے نا, آج کل کے زمانے میں بچوں کو ہر چیز سے بچا کر اور ان کو پھر دین پہ چلانا ہے. اس وقت پاکستان میں بھی بالکل, کیونکہ گیجٹ ساتھ میں ہے نا,
سوشل میڈیا وہ تو پوری دنیا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بالکل ریلز کے ذریعے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو منع کرتے ہیں, بہت زیادہ سختی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں کہ ریلز نہیں دیکھنی ہے, کیونکہ ہوتا کچھ یوں کہ ہمیں مطلب ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں, ٹیچرز بھی منع کر رہے ہیں کہ ان کو ریلز نہیں دیکھنی چاہیے, کیونکہ اس سے ان کا جو دماغ ہے بہت جلدی جلدی سوئچ ہوتا ہے. ایک ریل ختم ہوئی تو دوسرا جو ہے وہ کسی اور ٹاپک پہ, پھر وہ کسی اور ٹاپک پہ. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں ان کو بچانا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے فی زمانہ کہ ہمیں ان کو بچانا بھی ہے اور ان کو اچھے راستے پہ لے کر بھی چلنا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے اب تک جو میں کوشش کر سکی ہوں تو وہ میں نے کیا ہے الحمدللہ. میرے بچے ویسے تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار بھی ہیں, اور جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں, حسین بھائی کو بھی اور عائشہ فاطمہ کو بھی. لیکن بس صرف یہ کہ دعا کے لیے کہتی ہوں ہر کسی سے کہ میرے لیے بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق دے. والدین کا جو بچوں کے جو حقوق ہیں نا, وہ اگر ہم پورے نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان راستوں پہ چلیں گے کہ جو ہم چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہمارے لیے بہت دعا کیا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ ہم ان کے حقوق پورے کر سکیں. اب جو نیکسٹ میرا سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ورکنگ وومن ظاہرہ حوریہ ہیں, اور دوسری جو نعت خواں ہمارے ساتھ آتی ہیں جیسے انور اشرف, یہ سب بزی ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, اپنی فیملی کے ساتھ اس میں ٹائم نکالتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ حوریہ سے کچھ اشعار سنتے ہیں اور پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. یور فیوریٹ, یا جو آپ نے فرسٹ جو نعت پڑھی تھی؟ فرسٹ نعت جو میں نے پڑھی تھی وہ مجھے پتہ چلا بعد میں کہ وہ شاید محمد علی ظہوری صاحب کی ہے, اور مجھے صرف اس کے شروع کے شعر پتہ تھے تو مقطع نہیں پتہ تھا. اب کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا آئی تھنک سو کہ وہی تھے اس کے شاعر. اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا محمد. زمین و آسماں جھومے, عقیدت کا مقام آیا, زباں پر جب بھی میرے احمد مرسل کا نام آیا. نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے, نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے, مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا, مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا. فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے, فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا, کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا. زمین و آسماں جھومے, عقیدت کا مقام آیا. سبحان اللہ, مٹھاس گھولتی ہوئی آواز ماشاءاللہ سے, اور میرے سامنے میں اپنے کانوں سے یہاں پہ سنتے مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے, اتنا اچھا لگ رہا ہے, اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ حوریہ یہاں سے واپس نہ جائیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا جو پاکستان کیا ہوگا جو پاکستان میں ہے؟ اسی لیے آپ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں, کیا حوریہ کو ہم یہیں پہ رکھ لیں؟ وہ کہیں گے ایسا نہیں ہو رہا, یہ اتنا نہیں. اتنی بزی لائف ہوتی ہے آپ کو, ہوتی ہے, تو اس میں آپ کس سے کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے
جس سے آپ خوش ہو جاتی ہیں, فریش ہو جاتی ہیں, جیسے اپنے فرینڈس ہیں, پرانے دوست. جب میں پروگرامز آپ کے دیکھتی ہوں کیو ٹی وی پہ تو میں انجوائے کرتی ہوں جب آپ کمپنی ہوتی ہے آپ کی اپنے جو فرینڈس کی, جو نعت خواں ہیں, جن کے ساتھ آپ کا ٹائم اسپینڈ ہوا, آپ نے پروگرام کیے, تو ماشاء اللہ وہ ایک الگ سے جو چہرے پہ جو رونق اور ایکسائٹمنٹ نظر آتی ہے, تو وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں. ہاں, وہ چہرے پہ رونق اور ایکسائٹمنٹ ظاہر ہے وہ بھی آ گئی ہے ان کا نام سن کے. الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا یہ بھی ایک پہلو رکھا ہوا ہے لائف میں, اور واقعی میں سچے دوست اور اچھے دوستوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے انسان کو. اور آپ کچھ دیر کے لیے اپنی مصروفیت, اپنی جھنجھٹوں میں سے نکل کر جب اس کمپنی میں جاتے ہیں تو واقعی میں الحمدللہ بہت مزہ آتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان, اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے, آمین سب آمین. کہ مطلب وہ کچھ دیر کا جو وقت ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ ابھی بونس ہے, جتنا لینا ہے لے لو. تو وہ جتنا سارا بچپنا, ساری شرارتیں سب اس وقت جمع ہو جاتی ہیں, نظر بھی آتا ہے, اور وہ ہمارے اندر وہ سارا جو کتنا سختی ہوئی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ایک امیج کا ہمیں خیال ہو رہا ہوتا ہے, وہ سب چیزوں کا ہم بھول چکے ہوتے ہیں اس وقت, اور الحمدللہ بہت مزہ آتا ہے واقعی میں. اسپیشلی جو آپ لوگوں کی عید کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے میٹھا کھلاتے ہوئے. اب تو جو ہے لاسٹ جو دیکھا تھا ماشاء اللہ سے, جو میرے خیال میں وہ عید الاضحیٰ تھی جس پہ آپ لوگوں کا پورا جو ہے وہ عید کا ہی اہتمام تھا, تو وہ بڑا مزہ آ رہا تھا. نورین تھیں اور امبر اور دوسری سعدیہ, ندا, تو بڑا انجوائے کرتے ہیں آپ لوگوں کا ایسے مل کے جو ہے. ہم تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ نا یہ 3 دن کا الگ الگ کرنے کے بجائے ایک بڑا سا سیٹ لگائیں اور اسی پروگرام کو نا آدھا آدھا کر کے نا 3 دن چلا دیں, ہم سب کو ایک ساتھ بٹھائیں. That's a good idea. I think اس that's میں better. اتنا مزہ آئے گا کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ الحمدللہ بہت انجوائے کرتے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آتا ہے. تو ہمیں وہ جو پینل بنا کے بٹھایا جاتا ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پینل اب نہیں ہونا چاہیے, اب ہونا چاہیے کہ سب سے ایک پوری فیملی جو کیو ٹی وی کی وہ سب ایک ساتھ بیٹھے اور پھر ہم سب باتیں کریں. بہت کیونکہ آپ لوگ مس نہیں کرنا چاہتے کہ ایک جو ہے وہ ایک پروگرام میں جو ہے وہ آپ لوگوں کا ڈفرینٹ گروپس بن جاتے ہیں, 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, پھر کبھی ان کو الگ کر دیا جاتا ہے میرے پاس سے. اب امبر نورین کو الگ کر دیا جاتا ہے کبھی, تو وہ غصے میں آ جاتی ہیں ہمیں کیوں الگ کیا, یہ وہ الگ ان کا غصہ ہوتا ہے. میرے کو خود مجھے اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ کیوں وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے, پھر وہ پچھلی دفعہ تھی نا, تو اب دوسری دفعہ اس دفعہ کوئی اور ہوگا آپ کے ساتھ. اچھا بھائی, تو وہ اب ہر کوئی نا مس کر رہا ہوتا ہے کہ یار تمہارے پروگرام میں تو وہ لوگ تھے, اب ہمیں نہیں بٹھایا. پھر وہ دوسرا کوئی بولا, تو کوئی اسکالر بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا دل چاہ رہا تھا لیکن اس دفعہ ہم ان کے ساتھ تھے. تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں, اب یہ ہونا چاہیے کہ سب ایک ساتھ ہوں اور اس کو پھر الگ الگ کر دیا جائے. تو جو پروڈیوسرز ہیں وہ جو سن رہے ہیں تو دیٹس اے گڈ سجیشن, تو اس پہ آپ لوگ ذرا غور و فکر کریں انشاءاللہ فار دا نیکسٹ ایئر. جلالی صاحب کو کرنا چاہیے. حریہ, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, ابھی آپ نے اس کو مینشن بھی کیا کہ دین کا مطالعہ کتنا ضروری ہے. لوگ جو ہیں نعت پڑھتے ہیں, اس فیلڈ میں آتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو ہے اسلامی نالج, اسلامی مطالعہ کتنا زیادہ ضروری ہے. اسلامی مطالعہ تو بہت ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام کی صحبت بھی بہت ضروری ہے. ہمیں الحمدللہ اللہ کا کرم, پھر وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملا کہ ہم نے خود سے کوشش بھی کی پڑھنے کی بھی اور سمجھنے کی بھی, جاننے کی بھی. جہاں کوئی سوال پیدا ہوا تو وہ ہم نے علماء کرام سے ہی پوچھا ہے, چاہے وہ عالمات ہوں چاہے وہ علماء کرام ہوں. ہم نے ان سے پوچھ کے پھر آگے بڑھنا شروع کیا. بہت ساری چیزوں میں ہم کنفیوز ہوئے تو ہم نے پوچھا ہے, اور اس پہ عمل کرنے کی, اور پوچھتا انسان وہی ہے جو عمل کرنا چاہتا ہے, ورنہ تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو. تو عمل جب ہی ہوگا جب آپ کے اندر ایک تجسس ہوگا کہ اس چیز کو جاننا چاہیے. بہت ساری چیزوں پہ بہت عمل نہیں تھا, اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو چیزیں پتہ چلتی گئیں اس کے بعد ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر آسانی عطا فرمائی, اور یہ دعا بھی کی ساتھ میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آسانی دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. تو مطالعہ تو ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جن علماء کرام کے بیچ میں آپ بیٹھ رہے ہیں اور ان کو سن رہے ہیں, تو ان کو سن کر اس پر عمل کی بھی کوشش کریں. کیونکہ ہم بہت چھوٹی ایج سے بیٹھ رہے ہیں, اور مجھے یاد ہے کہ ہم بہت سے بڑی بڑی محافل ہوتی تھیں. ڈاکٹر فریدہ احمد اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے,
اور الحمدللہ ان کا فیض ہے اب تک ہے. کتنی بچیاں عالمات بن رہی ہیں ان کی یونیورسٹی میں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو ساتھ کام کرتی تھیں خواتین, زہرا باجی تھیں اور دوسری خواتین جو ابھی بھی کام کر رہی ہیں وہاں پہ, تو وہ لوگ علم پہنچا رہے تھے. اور ہم محافل نعت میں بیٹھ کر ہم نعت پڑھنے جاتے تھے, ہم نعت پڑھتے تھے, اور اس کے بعد پھر ہمیں ان کی جو باتیں سننے کو ملتی تھیں وہ ہمارے دماغوں میں ایسے پیوست ہو جاتی تھیں, کیونکہ ہم چھوٹے تھے, ہم ان چیزوں کو غور سے فوکس کر رہے تھے. تو وہ چیزیں ابھی تک دماغ میں ہیں, اور وہی ساری تربیت ہوتی ہے کہ وہ آپ لیتے چلے جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں وہ رائج ہوتی چلی جاتی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ علماء کرام کا احترام بھی کریں اور ان کی بات سن کر اس پر عمل کی بھی کوشش کریں. مطالعہ بھی ضروری ہے اور ساتھ میں یہ بھی بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے. اور اپنی جو ہماری جو ینگ جنریشن آ رہی ہے تو اس کو انہیں بھی جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. وہ لوگ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, ہمارے جو یوتھ ہیں جاننا چاہتے ہیں, تو ایسے اسکالرز, ایسے علماء کی گائیڈنس جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے. کیو ٹی وی بہت اچھے طریقے سے اس کار کو انجام دے رہا ہے, اور بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اس بارے میں. بات صرف اتنی ہے کہ آپ کا فوکس کہاں ہے, آپ کس چیز کو فوکس کریں, کس چیز کو پرائرٹی دے رہے ہیں, تو پھر وہ تو خود آپ خود کرتے چلے جائیں گے نا چیز کو. الحمدللہ بہت بہت مواقع اب تو ہو گئے, ورنہ پہلے تو صرف ایک چینل, 2 چینل تھے جن پہ آپ صرف اوکیجنلی یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے. اب تو راؤنڈ دا کلاک آپ کے پاس چینلز موجود ہیں کہ جس میں آپ یہ سب چیزیں اپنی مطلب سوال کر بھی سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ سوال نہیں کر سکتے, آپ فون کر کے سوال بھی کر سکتے ہیں اور اس سے مسئلہ پوچھ بھی سکتے ہیں. تو بہت مواقع ہو گئے اب تو علم حاصل کرنے کے. الحمدللہ آن لائن بھی جو ہے وہ بہت سی اپرچونیٹیز ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. ہم بات کریں اب تو وہ والی بات بھی ختم ہو گئی سوشل میڈیا کی وجہ سے, کہ اب وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا کہ آپ کو اٹھ کر مدرسے جانا پڑے گا. وہ جو ایک تھا نا کہ جی چین بھی جانا پڑا, تو چین جانے کے لیے تو آپ کو ایک کلک کی ضرورت ہے نا, کتنا آسان ہو گیا. سو ٹرو, بالکل. اب تو وہ والی بات ہی آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ, بالکل بالکل. لیکن وہی والا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ان چیزوں ان چیزوں کو استعمال کس طرح کر رہے ہیں, ان آسانیوں کو. بالکل صحیح. تو اسی لیے جو ہے وہ ہم بچوں کی بات ہوتی ہے کہ انہیں بھی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو بھی جو ہے ہم لوگ نظر میں رکھتے ہیں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ جو گیجٹس ہیں ان کا یوز کیسے کر رہے ہیں. اپنے یوتھ کی بات ہو رہی ہے تو ایک ٹرینڈ چلا اسکارف لینے کا, عبایا پہننے کا, تو اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن ابھی جو ہے آئی وش کہ ہم لوگ جو ہے یہ لائیو پروگرام کر سکتے اور آپ لوگوں کی فرمائشیں لیتے جیسا کہ ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں. لیکن کچھ اشعار جو ہیں ابھی ہم ریکویسٹ کریں گے حوریہ سے, کون سے کلام کے. آپ ذوالفقار بھائی کے کلام جو ہیں, اور ہمیشہ ان کے لیے دعا بھی کرتی ہیں جب بھی ان کا کلام جو پڑھتی ہیں. جی آمین. بڑے دل کے قریب رہے وہ, اور بہت ہی, کیونکہ ثنا خوانی کا انداز ان کا ایسا تھا کہ ہم لوگ بھول بھی نہیں پاتے, سارے لوگ نہیں بھول پاتے. اور ان کی شخصیت ایسی تھی, بہت شفقت والی, بہت اچھے. تو اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے, ان کے گھر والوں کو صبر دے. اور شازیہ باجی سے بات ہو رہی تھی تو شازیہ باجی بہت زیادہ یہیں پہ ہوتی ہے نا, تو بہت زیادہ دکھی ہو رہی تھیں کہ میں بھول نہیں پائی, پہ اتنے سال ہوتے جا رہے ہیں لیکن وہ ختم ہی نہیں ہو رہا میرے اندر سے. تکلیف دہ بات ہے جب ہم لوگ اتنا یاد کرتے ہیں ان کے جو جی تو وہ تو سگی بہن ہون ان کا. اور پھر سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی نا, یہاں پر تھی, تو وہ بھی ایک تکلیف دہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے, سارے گھر والوں کو, اور ذوالفقار بھائی کی بھی ساتھ مغفرت فرمائے دعاؤں کے ساتھ جو ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درِ رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. در رسول پہ جاؤں, وہیں کا ہو جاؤں,
در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے. بہت خوبصورت پڑھا آپ نے. جزاک اللہ. اگر وہ سنتے ذوالفقار بھائی تو وہ بھی وہ بہت خوش ہوتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے. اکثر محافل میں اگر ہم کوئی فرمائش کرتے تھے نا ان سے کہ ذوالفقار بھائی والا کلام پڑھ لیں, تم پڑھو نا, تم بھی تو ایسا پڑھتی ہو. نہیں, آپ سے سننا ہے بھائی, آپ سے ہی تو سن کے پڑھتے ہیں. کتنی پیاری یادیں, باتیں. اچھا, ہم ٹرینڈ کی بات کر رہے تھے کہ ٹرینڈ شروع ہوا, آپ کو فالو کیا اسکارف میں اور ابایاز, یہ جو ٹرینڈ شروع ہوا تو وہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ میں نے بڑی دعا کے ساتھ ہی شروع کیا تھا, کیونکہ جب تک آپ اپنے دل سے نہیں کرتے نا کسی چیز کو تو وہ بہت عرصے تک فالو نہیں ہوتا. تو میں نے اس دعا کے ساتھ شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو میں اس کو دل جمعی کے ساتھ کروں, یہ صرف وقتی شوق نہ ہو, اور پھر یہ مطلب ایک ثنا خاں کے طور پر رائج ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دوپٹہ تو صحیح سے لیتے ہی ہیں سب الحمدللہ, جتنے بھی ثنا خاں ہیں, لیکن میں نے کئی دفعہ یہ بات شیئر کی ہے کہ میں ملک سے باہر تھی, ساؤتھ افریقہ میں تھی, اور میں نے وہاں پہ خواتین کو اس طرح جلبابز میں اور اسکارفز میں میلاد میں دیکھا کہ وہ میلادوں میں جب آتے تھے, باہر تو وہ کرتی اور اسکارف میں ہوتی تھی, لیکن جب وہ میلاد کے اندر آتے تھے تو ان کے ادب کا یہ حال تھا کہ وہ عبائے پہنی ہوئی ہوتی تھیں. عبائے نہیں پہنی تھی تو جلبابز پہنی ہوئی ہوتی تھی, کچھ ڈفرینٹ کلرز کے ہوتے تھے, اور اس کے بعد وہ اسکارف کے ساتھ وہاں پر آتی تھیں اور درود سلام میں بہت ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ یار ہمارے ملک میں بھی تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہم حضور کی محفل میں جب بیٹھیں تو ہمارا ایک بالکل الگ ٹرینڈ ہو کہ ہم بہت ادب کے ساتھ نظر بھی آئیں, ہمارے دلوں میں جو چیز ہے وہ نظر بھی آئے. کیونکہ ہمارے یہاں نارملی فارمیلٹی کے طور پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں خواتین, بال بھی کھلے ہوئے ہیں. مطلب جو ایک ٹرینڈ تھا, ابھی کی بات نہیں کر رہی, جو ایک ٹرینڈ تھا وہ یہ تھا کہ نارمل جو ہماری ڈریسنگ ہوتی تھی بس اسی ڈریسنگ میں دوپٹہ اوڑھ لیا. تو وہ چینج آئے کہ پتہ چلے کہ ہاں ہم میلاد میں بیٹھے ہیں, ہم ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں, حضور کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں. تو بہت دعا کی تھی میں نے, اور الحمدللہ ساری بچیوں نے اس کو فالو کیا. اور اب یہ ہو گیا ہے کہ جب تک کہ اسکارف اور عبایا نہ ہو تو وہ میرے خیال میں وہ بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہم ابھی نعت خوانوں کی صف میں شامل نہیں ہوئے ہیں. بہت ساری بچیاں نہیں کرتی, کوئی بات نہیں, وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ اس راستے پہ آ جائیں, اچھی بات ہے اگر وہ کرتی ہیں تو, کیونکہ اس سے کیا ہے کہ ہمارے پڑھنے میں, ہمارے انداز میں, ہماری گفتگو میں وہ چیز نظر آنے لگتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے سراپا بھی ہمارا اسی طرح سے نظر آئے کہ ہم حضور کے ذکر میں بیٹھے ہیں یا حضور کا ذکر کرنے والے ہیں. تو بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ یہ ٹرینڈ بن گیا, اور بہت بہت خوشی بھی ہوتی ہے, اور بڑی ہمارے ہاتھ سے ہو گیا ہے کام. خوشی ماشاءاللہ سے خوشی پہن رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ زبردستی ہو, تو بہت اچھا لگتا ہے. اور پھر نہیں, پھر سب سے بڑی بات ہے کہ پھر اس وقت تو سب نے بہت کرٹیسائز کیا مجھے, یا میری ساتھیوں کو, یہ تو میکسی ہے, یہ تو یہ ہے, تو کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, لوگوں کا ایکسپوجر نہیں تھا نا وہاں تک, کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دوسرے ملکوں میں اس طرح پہنا جاتا ہے. تو وہ جب ہم پہنتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا, لیکن اب زیادہ تر ملکوں کی جب لوگوں نے دیکھ لیا تو سب کو یہ ہو گیا کہ ہاں اس طرح پہنا جا سکتا ہے, تو الحمدللہ سب پہن رہے ہیں. That's a perfect modest outfit. اور سب لوگ جو ہیں وہ اس میں نیو سٹائلز آئے ہیں. سب سے بڑا تھا ہم ریلیکس ہوتے ہیں اس میں, ہم ریلیکس ہوتے ہیں. صحیح, بالکل. آخری سوال آپ سے, جی, کوئی وش ایسی جو ابھی جو یا فیوچر میں کیا دیکھتی ہیں حوریہ کا, کیا
اور یا کوئی خواہش؟ خواہش وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو وہ تو رہنے دیں خواہش تو وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں اور وہ انسان سوچتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ایسے کر لیتے تو اچھا ہوتا، تو وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو اصل خواہش ہے وہ یہی ہے اور بچپن سے ہے اب تک ہے، اور آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ ہر سال بار بار مدینہ شریف کی حاضری، آمین آمین. کیونکہ یہ وہ چیز ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ثنا خواہ جو ہے نا، امتی کی تو بات ہے کہ امتی چاہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہے، لیکن ایک ثنا خواہ تو بنا ہی اس نام کی بدولت ہے، سبحان اللہ. اس ذکر کی بدولت ہے، اور جو اس کا ذکر ان کا ذکر کرتا ہے نا، تو اس کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ وہاں جا کر ذکر کر سکے، تو اس سے بڑی اس کے لیے کمی کوئی نہیں ہے. تو میں صرف یہی آپ سب سے بھی کہوں گی میرے لیے دعا کیجیے کہ حضور ہر سال بار بار بلاتے رہیں، آمین ثم آمین. ایک دفعہ جائیں پھر آئیں، جیسے وہ سبھی بھائی نے کہا ہے نا مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. آمین ثم آمین. تو بس یہ والی جو خواہش ہے یہ پوری ہوتی رہے، آمین. یہ ہمارا کیا ٹونک ہے، یہ ملتا رہے ہمیں انرجی. اور اس کے بغیر جو ہے پھر ایسا ہوتا ہے، ایسا عشق ہے یہ کہ پھر آپ کا کہیں دل بھی نہیں لگتا. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ہی جو باتیں بہت سی ہیں، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے ہم دوبارہ جو ہے پرومس لیتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور باتیں کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ایپیسوڈ کب ہوگی؟ جب نیکسٹ ٹرپ ہوگا انشاءاللہ ورجینیا میں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے اور ہم نصیب سے سفر کریں تو انشاءاللہ پھر ضرور. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. میں نے بہت انجوائے کیا اور میں نے بھی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم پروگرام کو ایک دل تو نہیں چاہ رہا ہے کہ ختم کریں، لیکن بس اور خوبصورت آواز میں خوبصورت سا کلام سنتے ہیں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. ایک دفعہ پھر سے ہم لوگ مل کے سب کو وش کر رہے ہیں. آپ سب کو بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک ہو. بسم اللہ. اچھا جی کلام. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو